حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. عزیزان گرامی، انسان، ملوان انسان، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، دولت مند ہو یا نانے شبینہ کا محتاج، ہر انسان ہونے کے ناطے کسی دور، کسی زمانے، کسی جگہ کا رہنے والا. ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بڑے سکون و آرام کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی مصیبت نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بلاؤں سے دوچار نہ ہو، اپنے عزیزوں کا جنازہ اسے اٹھانا نہ پڑے، اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا بلکتا اسے دیکھنا نہ پڑے، رات میں تکیے پر سر رکھتے ہی چین سے نیند آ جائے، کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. انسان کی خواہش ہے، عرصیہ کی تھی، ہے، کل بھی رہے گی. اور یہ خواہش، یہ کیا آپ متقی پرہیزگار بن جائے تو آپ سے یہ خواہش ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. خواہش رہے گی مگر یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی. مشکل یہ ہے، بہت ساری خواہشیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں مگر اللہ جل شانہ نے اس کے پورا ہونے کا انتظام کیا ہے، مگر یہ خواہش ہمیں پوری ہوتی نہیں دیکھتی ہے. دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے مشکلوں کا زندگی میں ہونا، اور ایک یہ ہے کہ مشکلوں سے متاثر ہو کر کے ہمارا پریشان ہو جانا. دو الگ الگ چیزیں. دنیا سے مشکلیں ختم ہو جائیں یہ ناممکن ہے. آپ کچھ بھی کر لیں گے، مدینہ فاضلہ قائم کر لیں، کتنی اچھی حکومت قائم کر لیں، لیکن بہرحال مشکلیں رہیں گی، کیونکہ انسان اور مشکل کا شورِ دامن کا ساتھ ہے، الگ نہیں ہو سکتے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما الدنیا دار محفوف بالبلاء. یہ دنیا ایک ایسا ٹھکانہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی. دنیا میں ہیں تو مصیبتیں ہیں. یہ سوچیں کہ مصیبت، بزنس کرنے کبھی کوئی گھاٹا ہی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا. بزنس ہے، گھاٹا بھی ہے، فائدہ بھی ہے. جس سے ہمارے تعلقات ہو کبھی ہمیں دھوکہ نہ دے.
نہیں، ہر طرح کے لوگ ملتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی آندھی نہ چلے، کبھی طوفان نہ آئے، کبھی زلزلہ نہ ہو، کبھی وبائیں نہ آئے، کبھی وائرس کا اٹیک نہ ہو. خواہش تو ہے، آرزو اچھی بھی خواہش ہے، بری خواہش نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما الدنیا دار محفوف بالبلاء، یہ دنیا مصیبتوں سے گھری ہوئی دنیا ہے. سمندر میں ڈبکی لگانے والا اگر یہ توقع رکھے کہ اس کے چاروں طرف پانی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں. کیونکہ جس سمندر میں پانی نہ ہو وہ سمندر نہیں ہے، صحرا ہے. صحرا میں پانی نہیں ہوتا، سمندر میں تو پانی ہوگا. جس سمندر میں پانی نہ ہو وہ سمندر نہیں، صحرا ہے. جس دنیا میں تکلیفیں نہ ہوں وہ دنیا نہیں، بہشت ہے. غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں نا، جو چیز بہشت میں ملنے والی وہ یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں نہیں ملنے والی ہے. تو مشکلیں تو ہیں، لیکن مشکلوں سے ٹوٹ جانا، مشکلوں سے متاثر ہو کر کے رات کی نیند کا چلا جانا، مشکلوں سے متاثر ہونے کے بعد زندگی کا لطف ختم ہو جانا، یہ اور چیز ہے. تو مشکلیں تو نہیں ختم ہوں گی، ہاں مشکلوں کے مقابلے میں بے چینی کا خاتمہ ممکن ہے. مشکلیں ہوں مگر انسان مطمئن ہو. مصیبتیں ہیں، اس طرح نہیں ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، بے چینی نہیں ہے، یہ ممکن ہے. اور ظاہر سی بات ہے انسان مشکلوں سے اسی لیے بھاگتا ہے نا کہ مشکلوں کا نتیجہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹینشن کی شکل میں، ڈپریشن کی شکل میں، اس کی وجہ سے. لیکن اگر مشکلیں ہوں، ٹینشن نہ ہو، مشکلیں ہوں، ڈپریشن نہ ہو، مشکل ہو، سکون ہو، پھر کیا پریشانی ہے؟ آیا کرے مشکلیں، آیا جائے. یہ ممکن ہے، ہاں یہ ممکن. کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ساری مصیبتیں ہوں، مشکلیں ہوں، مگر ٹینشن نہ ہو. قرآن مجید کہتا ہے اس کا حل ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں وہ حل دیں گے. نسخہ ہمارے پاس ہے، اور یقینی نسخہ ہے، 100%، کچھ کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ نسخہ لکھنے والا وہ طبیب ہے جو قادر بھی ہے، صادق بھی ہے. اس نے نسخہ دیا ہے. اگر نسخہ ہم نے لیا اور اثر نہیں ہوا، نسخہ ملنے کے باوجود اثر نہیں ہوا، پھر وہی ٹینشن، پھر وہی ڈپریشن، پھر وہی پریشانی. وہی بات ہو سکتی ہے یا تو نسخہ دینے والا جھوٹا ہے. بہت سارے دعوے ہیں نا، کورونا کے لیے یہ بیمار، وہ دوا، وہ انجیکشن، یہ فلاں، بلیک میں بھی ہزار میں لوگ خرید کے لا رہے ہیں، معلوم نہیں، پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں بیماری کی دوا، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے. تو نسخہ لکھنے والا وہ طبیب ہے جو عرض کیا میں نے، قادر بھی ہے. اگر بعض دفعہ انسان سچا تو ہے مگر عاجز ہے، قادر بھی ہے، صادق بھی ہے. اس نے کہا ہے. اب اگر اس نے کوئی نسخہ دیا اور ہم نے اپنے خیال میں عمل کیا مگر نتیجہ نہ نکلا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر نسخہ دینے والے کے بارے میں شک کرنا معقول نہیں ہے. نسخے پر عمل کرنے والے کے بارے میں شک کیجئے کہ اس نے صحیح طریقے سے نسخے پر عمل کیا یا صحیح طریقے سے نسخے پر عمل نہیں کیا، کھلواڑ تو نہیں کیا اس کے ساتھ. تو ہماری بیماری کیا ہے، ہمارا دکھ کیا ہے، ہمارا درد کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ٹینشن پایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پریشان حال رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیند اڑی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سکھ چین ختم ہو گیا ہے. ان کا بھی ختم ہے جن کے یہاں دولت نہیں ہے، ان کا بھی ختم ہے جن کے یہاں دولت موجود ہے. یہ ہماری
بیماری ہے، یہ ہمارا درد ہے، یہ ہماری مشکل ہے، علاج اللہ نے کہا ہم دیں گے۔ علاج ہے کیا؟ وہ یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہی نسخہ ہے، یہی نسخہ ہے۔ اس نسخے میں صرف 2 آئٹم ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ لمبی چھوڑی بات نہیں ہے، صرف 2 چیزیں۔ پہلا عنصر، پہلا جز اس نسخے کا کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ضروری جز ہے، اس میں کمی ممکن نہیں ہے۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، پہلی شرط ہے وهو مؤمن، ایمان ہو، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، غیب پر ایمان، یہ ساری جو ایمان کی فہرست ہے۔ اور دوسرا جز جو اس نسخے کا ہے وہ ہے عمل صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان کے سائے میں، ایمان کے ہمراہ مومن ہوتے ہوئے عمل صالح بجا لائے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایمان کے ہمراہ عمل صالح ہے، مرد ہو، عورت ہو، جاہل ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے، ایشیا کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، نہ جگہ کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ صفات افراد کی قید ہے، نہ کنبے اور خاندان کی قید ہے، جو کوئی بھی عورت ہو یا مرد۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کے عمل کی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے قرآن نے یاد لگا دیا شرط، نہیں وہ تمہارا والا معاملہ نہیں، یہ الگ ہے۔ ہاں، عورت اور مرد میں فرق بھی نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا ایمان کے ہمراہ، ہم اس کی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوگا، ہاں یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہا ہے۔ اب اس کے کوئی بیماری نہیں پڑے گا، ملک الموت اس کے آئیں گے ہی نہیں، وہ سب سلسلہ چلتا رہے گا۔ بیماری بھی ہوگی، ملک الموت بھی آئیں گے، کاروبار میں گھاٹا بھی ہوگا، بے وفائیاں بھی ہوں گی، دھوکے بازیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہیئت حاکمہ کا ظلم بھی ہوگا، ظالموں کے اقتدار کی چکی میں پس بھی رہا ہوگا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ یہ ہے نسخہ پروردگار کا، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح اہم بات ہو گئی نا، اب ان میں سے ایک ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ ایمان تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، عمل صالح بھی جانتے ہیں، مگر اشارہ صرف کر رہا ہوں۔ عمل صالح کیا ہے؟ مشکل یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ تو اپنے ہر کام کو، اپنے کام کو تو عمل صالح ہی سمجھتے ہیں، دوسروں کو کام کو سمجھے نہ سمجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اپنے پس سے پس کام کو بہتر سے بہتر تصور کرتے ہیں، دوسروں کے بہتر سے بہتر کام کے لیے بھی کسی قیمت کے قائل نہیں ہے، 1000 عیب اس کے کام میں نکال دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے ہمیں، اپنا شہتیر نہیں دکھتا، اپنا شہتیر نہیں دکھتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ جو ہم تصور کرتے ہیں اس سے بحث نہیں ہے، بحث تو وہ ہے جو اس حکیم نے نسخہ لکھا ہے، جو جڑی بوٹی اس نے لکھی ہے نا، وہ والی جڑی بوٹی، آپ والی نہیں۔ اس حکیم نے لکھا ہے عمل صالح، تو عمل صالح سے اس کی مراد کیا ہے، کسے وہ عمل صالح؟ چند شرطیں ہیں عمل صالح کے لیے، اگر وہ شرطیں پائی گئیں تو وہ عمل صالح ہے، ورنہ وہ عمل صالح نہیں۔ شرطیں کیا؟ ایک اہم شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہر وہ کام
جو خدا کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیا جائے اور خدا کی کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی خوشنودی کے لیے. 3 باتیں ہو گئی نا. کام آپ کا جو ہے وہ بندگان خدا کے فائدے کا ہے، نقصان والا نہیں ہے. دیکھ لیجیے کام جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کا ہے یا نقصان کا ہے. سلنڈر آپ بانٹ رہے ہیں، آکسیجن سلنڈر، دیکھیے فائدے کا ہے کہ نقصان کا ہے. لوگوں کے گھر تک کھانا پہنچا رہے ہیں، فائدے کا ہے نقصان کا ہے. کوئی کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت میں. اب یہ عمل اللہ کے بندے کے فائدے میں ہے کہ نقصان میں ہے؟ تو پہلی چیز یہ کہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں وہ خلق خدا کے فائدے میں ہو. دوسری شرط یہ ہے اس کام کو اسی طریقے سے انجام دیں جس طریقے سے انجام دینے کا اس رب نے، اس حکیم نے حکم دیا ہے. اگر بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں مگر طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رابن ہوڈ بھی تو اچھے اچھے کام کرتا تھا نا. مالداروں کو لوٹ کے غریبوں کو کھلا دیتا تھا، ان سے چھینا ان کو دے دیا. غریبوں کا مسیحا تھا نا، وہ بھی کام تو اچھا کر رہا تھا مگر جو طریقہ اس نے اپنایا تھا وہ طریقہ پروردگار کو پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے کام بھی اچھا ہونا چاہیے اور طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. آپ حرام پیسوں سے غریبوں کی مدد کر کے کچھ نہیں حاصل کر سکتے ہیں. راستہ وہ راستہ ہو جو پروردگار کو پسند ہے. اور تیسری شرط وہ پروردگار کا پسندیدہ راستہ پروردگار ہی کی خاطر آپ اسے اپنائے ہوئے ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ راستہ تو وہی جو اللہ نے چاہا ہے. اللہ نے کہا کہ مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کرنا، حلال پیسے سے مدد کرنا. ہم غریبوں کی مدد کو بھی نکلے، پیسہ بھی حلال ہے، حرام پیسہ نہیں ہے. محنت سے کمایا، بزنس کیا ہے، ایمانداری سے بزنس کیا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو ٹوپی نہیں پہنایا، کسی کو بیوقوف نہیں بنا، کچھ نہیں کیا، پورا حلال پیسہ لے کے نکلے غریبوں کو بانٹنے کے لیے. اب یہاں تک 2 چیزیں تو آ گئی، کام بھی اچھا ہے اور راستہ وہی جو پروردگار نے چاہا تھا. لیکن جو غریبوں کے دروازے پر کھانا لے کے پہنچے تو کاہے کے لیے پہنچے تھے؟ کیمرہ لے کے پہنچے تھے؟ ہاں کیمرہ لے کے پہنچے تھے، فوٹو کھنچائیں گے، لسٹ بن رہی ہے، پورے محلے کو اکٹھا کر لیا، بیچارے کو ذلیل کر ڈالا. بھوکا تو پہلے ہی سے تھا پیٹ کا، عزت کا بھوکا ننگا بھی بنا دیا اسے. 2 شرطیں تو ٹھیک تھے، تیسرا والا معاملہ کہ خراب ہو گیا. اللہ نے یہ نہیں چاہا تھا. اچھا کام کرو، اچھے ذریعے سے کام کرو اور رب کی خوشنودی کے لیے انجام دو، نہ کہ اپنے نام کی نمائش کے لیے، نہ کہ اپنے دکھاوے کے لیے. یہ 3 چیزیں جہاں پائی جائیں وہ عمل صالح ہے. وہ عمل صالح ہے. عجیب ہے کہ بعض جگہ پر قرآن مجید نے عمل صالح ایسی چیزوں کو کہا ہے جو عمل بھی نہیں ہے، کام نہیں ہے مگر ان کو اب کام کہا ہے، نیک کام. بھائی دیکھیے ایک کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم گئے کسی کے ہم بوجھ اٹھا کے اپنے کندھے پہ لاد کے لے کے گئے، گھر سے وہاں تک گئے، بوجھ لاد کے کام ہے نا. لیکن اس کام کے نتیجے میں ہم تھک بھی گئے، اس بوجھ اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں پیاس بھی لگنے لگی. تو پیاس جو لگی ہے یہ تو کیفیت ہے نا، یہ عمل تو نہیں ہے. وہ تھک جانا عمل تو نہیں ہے. عمل وہی تھا، بوریاں لاد کے لے جانا وہ عمل تھا. بوریاں وہاں تک پہنچانے کے لیے پیسہ کمانا یہ عمل تھا. لیکن جو نتیجے میں تھکن حاصل ہوئی ہے یہ عمل نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے. مگر قرآن مجید اسے بھی عمل کہہ رہا ہے. عجیب ہے.
یعنی آپ جو کاندھے پر بوری لاٹ کر کے غریب کے گھر تک گئے، یہ بھی عمل، اس کے نتیجے میں جتنی دیر آپ کے بدن میں تھکن رہی وہ بھی عمل، عمل صالح۔ سورہ توبہ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان لمؤمن ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب ان لا يتخلفوا عن رسول اللہ۔ نہ مدینے میں رہنے والے مومنوں کو اس بات کی اجازت ہے اور نہ مدینے کے اطراف میں بادیہ نشینوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب رسول خدا کو ان کی ضرورت پیش آئے، ان کی قربانیوں کی ضرورت پیش آئے تو رسول خدا کو چھوڑ دیں۔ جنگ کا موقع ہے، رسول خدا بلا رہے ہیں، رسول خدا میدان میں جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے۔ ایمان لائے ہو تو آپ چلنا پڑے گا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو بچا کر کے رسول کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول کی زندگی کی حفاظت کرے، چاہے ان کی زندگی خطرے میں ہو۔ یہ قانون ہے اسلام، مگر اچھے بعض لوگ اس کے خلاف کرنا چاہتے تھے، اس کے خلاف کرنا چاہتے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ لوگ اس بات پہ آ گئے کہ اپنی جان کو رسول کی جان پہ قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے رسول کی جان کو بچاتے ہیں، جہاں رسول نے بلایا میدان جنگ میں لبیک یا رسول اللہ کہہ کے میدان میں آ گئے تو انہیں ملے گا کیا؟ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ دیکھو، جب رسول کی حمایت میں نکلیں گے تو جنگیں چلیں گی، تلوار چلیں گے، نیزے چلیں گے، ظاہر سی بات ہے جنگ میں یہ لوگ تھکیں گے بھی، تھکن ان کو ہوگی، انہیں پیاس بھی لگے گی، لا یصیبہم ظمأ، انہیں پیاس نہیں لگے گی، یہ نہیں تھکیں گے، مگر یہ کہ اللہ ان کی تھکن کے مقابلے میں عمل صالح لکھے گا۔ رسول خدا کی جان بچانے کے لیے یہ کوشش کریں گے، لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، پریشانیوں میں پھنسیں گے، مبتلا ہوں گے، تھک جائیں گے، پیاس لگے گی۔ پیاس لگنا عمل نہیں ہے، عمل تو وہ تلوار چلانا تھا نا، تھک جانا عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کیفیت کو بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم عمل صالح قرار دیں گے۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ تو عمل صالح ہے ہی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کفار کو غصہ آتا ہو، کفار ناراض ہو جاتے ہوں گے اس قدم سے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اغیار ناراض ہو جائے، ہمیشہ انہیں خوش رکھنا چاہیے۔ حتیٰ اگر مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو پھر بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ متحد ہوں گے تو وہ بھی متحد ہو جائیں گے نا بھائی، نہیں وہ متحد نہ، آپ تفرقوں میں جو ہے بٹے رہے۔ اور چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے وہ خوش رہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا، خدا یہ نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے اللہ خوش رہے، چاہے وہ ناراض ہو جائیں۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، جب کبھی رسول خدا کا دفاع کرنے والے یہ جانباز مجاہد کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے کفار ناراض ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ناراض ہو کر لڈو تھوڑی کھلائیں گے ہمیں، ناراض ہو جائیں گے تو پھر تو معلوم ہے نا کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، تیار ہیں، زخم لگائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، آگ لگا دیں گے ہمارے گھروں میں، کیا کریں گے؟ ناراض ہو گئے، ہم نے وہ کام کیا جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ رسول خدا کی حمایت میں آئیں گے تو ناراض تو ہوں گے ہی، وہ خوش تھوڑی ہوں گے۔ ناراض ہو کے انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے اوپر تشدد کیا، ٹارچر کیا، اذیتیں کیا، مارا پیٹا، ہمیں زخم لگایا، ہمیں
ولا ینالون من عدو نیلا، اور انہیں دشمن سے جو بھی تکلیف ملے گی، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اللہ ان سب کے مقابلے میں لکھے گا عمل صالح۔ دوڑے بھاگے، تھک گئے، پیاس لگی، بھوک لگی، عمل صالح۔ وہ بات کہی، وہ کام کیا جس سے دشمنان خدا ناراض، خدا راضی، عمل صالح۔ انہوں نے ناراض ہونے کے بعد ہمیں پریشان کرنا شروع کیا، ٹارچر کرنا شروع کیا، بائیکاٹ کرنا شروع کیا، اقتصادی بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، سیاسی بائیکاٹ، حملے کیے، گھروں میں آگ لگا دیے، ہاتھ پیر توڑ دیے، قتل کر دیا۔ جو ہمارے ساتھ ہوا ان سب کے بدلے میں، قتل انہوں نے کیا تھا، ہم نے تھوڑی اپنے کو قتل کیا تھا، کام تو ان کا تھا، مگر ان کے کام کو اللہ نے ہمارا عمل صالح قرار دیا۔ تو عمل صالح عرض کیا کہ صرف عمل ہی کو نہیں کہتے ہیں، ان تین شرائط جو میں نے عرض کیا کہ خدمت خلق خدا کے لیے ہو، بندگان خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، اس طریقے سے ہو جس کا خدا نے حکم دیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل صالح ہے۔ جو حد تک کیفیات کو بھی یہاں پر عمل صالح کا نام دیا گیا ہے، کیفیات کو بھی عمل صالح کے نام سے۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو، ٹینشن فری زندگی ہو جائے، پریشانیاں ہوں مگر ہم پریشان نہ ہوں، پریشانیاں ہیں مگر ہم پریشان نہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ ایمان کے ہمراہ عمل صالح۔ یہ کیفیت ایک دن میں نہیں آ جاتی، مشق کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مدام ہے۔ ہم کوشش اس بات کی کریں، ایمان کو اپنے قوی بنائیں، عمل صالح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اضافہ کریں، کمی ہے اصلاح کریں اس چیز کی۔ یہ چیز اگر ہمیں حاصل ہو گئی، پھر اب ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، مولا کائنات کی زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں مولا کائنات کی زندگی میں۔ غربت، بھوک، البتہ ان کی بھوک غربت کی بنا بھی نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں غربت ہے، کام نہیں ہے، جس نے ٹھپ ہو گیا ہے، آمدنی نہیں ہے۔ آمدنی تھی، آمدنی میں کوئی کمی نہیں تھی ان کے یہاں۔ مولا کائنات پیغمبر کی رحلت کے بعد 25 سالہ دور جسے کہتے ہیں ہم خانہ نشینی کا دور، یعنی کبھی گھر بیٹھے اٹھے نہیں ہے، مگر بہرحال کہا جاتا ہے خانہ نشینی کا دور۔ اس 25 سالہ خانہ نشینی کے دور میں مولا کائنات نے جو پیسہ کمایا ہے، دولت ایمان کی بات نہیں کرو، دولت دنیا، $1 بلین، جتنے باغات لگائے، جتنے کنویں کھودے، جتنے چشمے کھودے، تاریخ میں محفوظ ہے، ان کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے۔ آج کی قیمت نکالی جائے 1 بلین، لگ بھگ 74 ارب روپیہ، 74 ارب روپیہ۔ آج کسی کو مل جائے تو 10 نسلیں چین سے کھائیں گی۔ یہ مولا کی 25 سال کی انکم تھی، مگر غربت سے کہہ رہا ہوں، غربت یعنی بھائی تنگدستی تھی، کیونکہ مولا جو کماتے تھے اسے اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، ڈمپ نہیں کرتے تھے، آیا کمایا پدیبوں میں بٹ گیا۔ کنواں کھودا، پانی نکلا پانی ہاشم خوش، بہت بڑی دولت ہے، وہاں پر تیل سے زیادہ قیمت پانی کی ہے نا۔ مولانا فوراً کاغذ قلم منگایا، وقف علی العوام، اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے باغ تیار ہوا، وقف علی العوام، بڑے بڑے باغات مولانا لگائے،
ایک باغ مولا کا وہ تھا جس میں 48 ٹن کھجور ہوا کرتی تھی. 48 ٹن کھجور ہوتی تھی. 2 کنٹینر تو ہو جائے گا نا. 2 کنٹینر کھجور کسی کی اپنی ہو، ایک باغ کی، ایک باغ وہی کافی ہے زندگی بھر کے لیے. تو یعنی 1 سال کے لیے، اگلے سال پھر یہی. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بڑی گھر میں فاقہ ہو. کیوں فاقہ ہوتا تھا؟ اس لیے کہ بانٹ دیتے تھے. عوام حسد کرتے تھے. تو تکلیف ہوتی ہے نا لوگوں کو حسد دیکھ کر کے. حسد کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، مگر کبھی ان کے پیشانی پر بل نہیں آیا. پیشانی پر کبھی بل نہیں آیا ان کے. ہمیشہ مطمئن زندگی رہی. آپ دیکھیے، ایک بیٹی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی اپنے باپ کا غم منا رہی ہے، رو رہی ہے، اسے رونے نہیں دیتے. چھوٹی موٹی مصیبت اسے آپ سمجھتے ہیں، اسے رونے نہیں دیتے کہ تمہارے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. کیسے لوگ تھے، کس قسم کے لوگ تھے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. مسلمان اگر ہندو کے محلے میں ہو، متعصب ترین ہندوؤں کے محلے میں ہو، اگر کسی عورت کے باپ کا انتقال ہو جائے، ہم نے اس ہندو محلے میں بھی کبھی نہیں سنا کہ کوئی آگے بیٹی سے کہے کہ دیکھو رونا نہیں، خبردار رونا نہیں. ابھی تو عربوں میں رسم تھی، ابھی بھی ہے، ہم لوگ کے بھی پائی جاتی ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. محلے والے کھانے کا انتظام کر دیتے تھے تاکہ صاحب مصیبت، صاحب عزا سکون سے اپنے مرنے والے پر دو آنسو کو بہا سکے. رسول خدا کے انتقال کو بھی 3 دن نہیں گزرا تھا کہ ایک دفعہ مدینے کی عورتوں نے دیکھا فاطمہ زہرا کے گھر سے دھواں بلند ہو رہا ہے. بڑا تعجب ہوا عورتوں کو کہ رسول کی چہیتی بیٹی، اس نے اپنے باپ کا غم 3 دن بھی نہ بنایا، گھر میں چولہا جل گیا. جب قریب آ کر کے دیکھا تو پتہ چلا یہ دھواں چولہے سے نہیں اٹھ رہا ہے، در سیدہ سے دھواں بلند ہو رہا ہے. اجرکم اللہ. اس گھرانے پر مصیبتیں کم تو نہیں پڑی ہیں، مگر کبھی یہ گھرانہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آیا ہے. کم مصیبت نہیں ہے، معمولی مصیبت تو نہیں ہے نا. شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو کوئی تماچا مار دے، اس کے ناموس پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے، اور وہ بھی وہ شخص جو فاتح خیبر ہے، جو مرحب و انتر کو ٹھکانے لگانے والی ہستی ہے. علی کو بڑا صدمہ تھا اس بات کا، بہت صدمہ تھا اس بات کا. جناب عمار یاسر کہتے ہیں جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی تو میں بی بی کی شہادت کے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا چل کر کے علی کے گھر جاؤں اور جا کر کے وہاں دیکھو کہ بچے کس حالت میں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، 8 سال، 7 سال، 4 سال، 3 سال، یہی تو عمریں ہیں نا ام کلثوم، زینب اور حسن حسین کی. چل کے دیکھے بچے کس حالت میں. عمار کہتے ہیں میں جب علی کے دروازے پر آیا ہوں، جب جلے ہوئے دروازے پہ میری نظر پڑی ہے تو میں تڑپ گیا. اجازت دے کے گھر کے اندر گیا، وہاں دیکھا کہ مولا کائنات ایک گوشے میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، ایک طرف بچے بیٹھے آنسو بہا رہے. میں نے کہا مولا بچے کب تک روتے رہیں گے؟
میں نے کہا مولا کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ مدینے کے اطراف کے جو باغات ہیں بچوں کو لے کے وہاں چلتے ہیں تاکہ بچوں کا کچھ دل بہل جائے، بچے ماں کا غم کچھ بچوں کے لیے ہلکا ہو جائے۔ امیر المومنین نے عمار کی اس تجویز سے اتفاق نظر کیا، ہاں عمار ٹھیک ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ علی نے بچوں کو اٹھایا، ہاتھ کو پکڑ کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہا، ارے جیسے ہی علی دروازے پر پہنچے ہیں چیخ مار کے گر گئے، اے عمار، ارے محمد مجھے نہیں بھولتا، فاطمہ میری ابا کا دامن پکڑے ہوئے مجھے فریاد کر رہی تھی، ایک شقی نے فاطمہ کے بازو پہ ایسا تماچا مارا تازیہ نہ مارا، فاطمہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، مگر میں فاطمہ کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ برات الوسطی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ محبوب صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم سیرت امیر المومنین اور سیرت فاطمہ زہرا کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ معبود ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ایمان کے سائے میں عمل صالح بجا لا سکیں، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنی زندگی کو ٹینشن فری زندگی بنا سکیں۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، غائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ تمام حضرات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ قمر جہاں بنت قاضی سید محمد رضا کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل